السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی کلاس میں ہم نے لحن جلی کے 2 پوائنٹ کیے تھے۔ آج کی کلاس میں ہم اگلے 2 کرتے ہیں۔ نمبر 3، کسی حرف کو کم کر دینا، یعنی قرآن مجید پڑھتے ہوئے کسی لفظ کو کم کر دینا، جیسے ولم یولد سورۃ اخلاص میں ہے، اس کو ہم پڑھیں ولم یولد ولم یولد، تو ہم نے یہاں پہ واو کو ہٹا دیا، واو مدہ کو نہیں پڑھا، تو یہ لحن جلی ہو جاتا ہے، یعنی ہم نے کمی کر دی، تو یہ اس سے گناہ ملتا ہے۔ اس کے علاوہ جیسے حرکات و سکنات میں تبدیلی کرنا، حرکات بولتے ہیں حرکت کی جمع ہے، زبر زیر پیش، سکنات بولتے ہیں ساکن جزم، یعنی اس میں تبدیلی کر دینا، جیسے سورۃ الفاتحہ میں ہے انعمت کی جگہ ہم نے بولا انعمت انعمت، یہ بھی غلطی ہوگی، یہاں بھی ہم نے ایک تو نون پہ زبر لگا دیا اور تا پہ ہم نے پیش لگا دی، یہ بھی غلطی ہو گئی۔ یا جیسے سورۃ فاتحہ میں ہی ہے اہدنا کی بجائے ہم نے بولا اہدنا، ظاہر میں تو ہمیں اس میں صرف زبر اوپر نیچے کر دی، لیکن اس سے معنی بالکل بگڑ جاتا ہے اور گناہ ہوتا ہے ایسے پڑھ لینا، یہ بھی غلطی ہو جاتی ہے، اس سے بھی گناہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایاک نعبد، تو ہم نے زیادہ کر، جیسے ایاک نعبد، ذرا سا کاف پہ زبر زیادہ کر دی تو یہ کیا ہو گیا؟ لحن جلی ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ مشدد حرف کو مخفف اور مخفف کو مشدد پڑھ دینا، مشدد بولتے ہیں تشدید کو، مخفف بولتے ہیں ساکن کو، جیسے فقدرہ ہم نے بول دیا فقدرہ، غلطی کر دی تو اس سے بھی معنی بگڑ جاتے ہیں اور غلطی ہوتی ہے۔ اب اس کا حکم شرعی کیا ہے، یعنی ہمیں کیا گناہ ملتا ہے ایسا پڑھنے سے، کیا ہوتا ہے؟ تو قرآن مجید کو لحن جلی سے پڑھنا حرام ہے اور سننا بھی، معنی بگڑ جاتا ہے۔ اگر نماز میں یہ غلطیاں ہو جاتی ہیں، جیسے میں نے سورۃ فاتحہ میں بتایا کہ اس میں یہ لفظ ہیں، اگر آگے پیچھے کر دیے تو ہماری نماز فاسد ہو سکتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔